बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, ये प्रोग्राम आप देखते हैं पीर के दिन 12 बजे से 1 बजे तक लाइव, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा मसला हो, कोई बीमारी हो, कोई तिब्बी मसला, कोई चाहे छोटा है या बड़ा है, आप प्रोग्राम में एक कॉल करके उसके बारे में जान सकते हैं। प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे जो तिब्बी मसाइल हैं उन पे भी बात करते रहें, और साथ साथ जो बड़ी बीमारियां हैं जिनका सामना अक्सर लोगों को रहता है और थोड़ा वक्त लगता है उन बीमारियों के इलाज में, लेकिन जो मरीज़ होता है, ज़ाहिर सी बात है, वो जैसे जैसे इलामात होती हैं या उनकी जिस्मानी जो हालत है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, तो वो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं कि जी बीमारियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन साथ इलाज भी हो रहा है, लेकिन कभी फ़र्क पड़ रहा होता है, कभी नहीं पड़ रहा होता। लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारी जो तशख़ीस है वो सही नहीं हो रही होती, इलाज सही नहीं हो रहा होता, मेडिकेशन ठीक तरह से नहीं हो रही होती, या फिर परहेज़ जहाँ बहुत ज़रूरी होता है मेडिसिन के साथ वो ठीक नहीं हो रहा होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम में आगाही देने की। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे ही सवालात हम आप तक उनके जवाबात पहुँचाएँ जिनसे आपको आसानी हो इन बीमारियों को समझने में। तो आपके सवालात के जवाबात देने के लिए और बीमारियों के बारे में आगाही देने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं माय होम्योपैथी डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो जल्दी से उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक। आपका वीक कैसा गुजरा? बहुत बिजी होता है। बिल्कुल, मैं प्रोग्राम से पहले यही पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब, क्योंकि उनके दिन होते हैं इस्लामाबाद में पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को वो पेशावर में अपने क्लिनिक पे होते हैं, और जुम्मा जो है सवाबी में वो मरीज़ों को देखते हैं, और इतवार जो है जी बिल्कुल सवात में डॉक्टर साहब जो है क्लिनिक पे जाते हैं, मरीज़ों से जो उनकी मुलाकात होती है, ज़ाहिर है वहाँ भी पेशेंट होते हैं, तो एक दिन आप सवात को देते हैं। तो बड़ा एक बिजी आपका शेड्यूल होता है पूरे हफ्ते का। जी बिल्कुल, बस वालिद साहब का वो चलता हुआ सिलसिला है जो तकरीबन 20-25 साल से चल रहा है, तो बस उसी को आगे चला रहे हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। और काफ़ी सारे लोग जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, ख़ासकर जो पेशेंट होते हैं उनको बड़ा एक वो मिलता है, हौसला मिल जाता है, एक अच्छा डॉक्टर, और अगर आप उनको अच्छे से भी ट्रीट करते हैं या उनकी बीमारी में कोई बेहतरी आती है तो वो बड़े मुतमईन होते हैं लोग। देखिए जी, एक गर्ज हमारा जो है वो तहकीक का भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ख़ुसूसन जो माजूर बच्चे होते हैं उनके हवाले से जो तहकीक हम कर रहे होते हैं नई मेडिसिन्स पे, तो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको इस्लामाबाद आना मुश्किल हो जाता है, फाइनेंशियली भी, ठीक है, फिजिकली भी उनके लिए सफ़र करना। तो फिर हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए तकरीबन 20-25 साल से एक दिन जो है, एक दिन अपने गांव को देते हैं जो हमारा सवाबी है, एक दिन पेशावर को, एक दिन जो है वो स्वात को फिर देना पड़ता है। तो ये रूटीन चलता जा रहा है। बिल्कुल जी, वहाँ के मरीज़ों के लिए आसानी हो गई है, और जो दूर दराज इलाकों के रहने वाले लोग हैं, शहरों के लोग हैं, जो कराची के हैं, लाहौर के हैं, वो जब कॉल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर साहब उनको भी मशवरा देते हैं, मेडिसिन बताते हैं। मेडिसिन जो है वो ज़ाहिर है आपको किसी भी होम्योपैथिक जो स्टोर हैं उनसे मिल जाती हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा सिलसिला है कि दूर दराज रहने वाले लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है। खैर जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम थोड़ी बात करेंगे स्टार्ट में फालिज के हवाले से। काफ़ी सारे हम देखते हैं मरीज़ जो हैं फालिज का शिकार हो जाते हैं। कुछ अगर देहातों की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं होती कि, या फिर वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन बीमारियों को कम समझते हैं, वो उनको कुछ और समझ के उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ शहरों की बात की जाती है तो ज़ाहिर सी बात है फालिज के मरीज़ों का इलाज साथ साथ चल भी रहा होता है। लेकिन फालिज क्यों होता है और इसकी इलामात क्या हैं, थोड़ा सा हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ये जानेंगे। देखिए जी, फालिज दिमाग को जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है उसको फालिज कहा जाता है। और जिस तरह आपने बात की कि देहात के इलाकों में अक्सर ऐसे मर्ज को या ऐसी इमरजेंसी को बवक्त समझा नहीं जाता जिससे मरीज़ को परमानेंटली सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई समझदार डॉक्टर के पास चला जाए फालिज का केस और पहले घंटे में ही उसको डायग्नोस करके
उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाए, जैसे कि एंटी कोगुलेशन इंजेक्शन एक लगा दी जाती है, तो उससे मरीज की ज़िंदगी बच जाती है। वो जो मुस्तकिल फालिज है बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है बंदा, माजूरी हो जाती है, क्योंकि वही बात आज ना समझी में। तो ये कहने को बहुत बड़ी बीमारी है कि अगर इसका बर वक्त इलाज ना हो तो बाद में जाके आपको इसका जो एक नुकसान है वो फिर आपकी ज़िंदगी में नज़र आता है। फिर फालिज के मरीज़ के जो पहले 48 घंटे होते हैं वो भी बहुत अहम होते हैं, ठीक है। तो जब दिमाग को ऑक्सीजन की कमी आ जाए किसी भी वजह से, ख्वाह वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरी पट गई, शरेयान पट गई, या क्लाट की वजह से जो है वो कोई बंदिश काज हो गई जिसकी वजह से ऑक्सीजन या खून की सप्लाई दिमाग तक नहीं पहुंच सकी, तो हमारे जिस्म के जितने भी ऑर्गन हैं, जब इसको ऑक्सीजन की सप्लाई 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाती है तो इसके जो खुलिए हैं, जो सेल्स हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो फालिज एक इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी को जितने जल्दी डायग्नोस करके ट्रीट किया जाए तो मरीज का उतना बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल जी। खैर डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि इसकी इलामात क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो गनूदगी की कैफियत जो है वो मरीज पे आ जाती है, ठीक है। इसके बेहोशी, बिल्कुल, चूंकि दिमाग का एक हिस्सा जो चल रहा था और उसको अचानक ऑक्सीजन बंद हो गई और वो शट डाउन होना शुरू हो गया तो मरीज पे गनूदगी की कैफियत आ जाती है, पसीने आ जाते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और सर दर्द का भी बाज मरीज शिकार हो जाता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। बिल्कुल जी। हम मजीद भी जानेंगे इस मर्ज के हवाले से। टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, यहीं से वापस आके कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले हम फालिज के हवाले से बात कर रहे थे कि फालिज जो बीमारी है उसकी इलामात क्या हैं, हमने डॉक्टर साहब से जाना। अब मज़ीद कुछ सवालात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वजूहात तो अलामात तो आपने बता दी, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए जी, आपने तो अलामात पूछी कि अलामात क्या है, वो तो मैंने उस वक्त जिस वक्त मरीज़ जो है फालिज की कैफियत में होता है, अटैक की कैफियत में होता है, उस वक्त ये अलामात होते हैं। उसके बाद जब मरीज़ होश में आता है, अगर उसकी ज़िंदगी बच जाती है तो फिर उसका कोई एक साइड जो है वो मफलूज रह जाता है। बाज़ मरीज़ में जो है वो स्पीच भी चली जाती है और बाज़ मरीज़ों में तो सुनने की कैफियत भी चली जाती है। हर मरीज़ को मुख्तलिफ किस्म की कैफियत जो है वो लाहक होती है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अक्सर राइट साइड का फालिज होता है या फिर लेफ़्ट साइड का, तो आप क्या समझते हैं कि लेफ़्ट साइड का ज़्यादा स्वेर होता है, नुकसानदेह होता है, या राइट का? देखिए, अगर आपका राइट साइड मफलूज हो जाए तो आपके दिमाग का लेफ़्ट हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ होता है, ठीक है। तो राइट साइड के साथ आपकी स्पीच भी चली जाती है और आपकी और काफ़ी सारी जो है वो कैपेबिलिटीज चली जाती है, जैसे कि लिखने का जो हमने सीखा होता है या और तो राइट साइड का जो फालिज है वो ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आ जाते हैं वजूहात पे। इसकी क्या वजूहात हैं फालिज की? देखिए, मुख्तलिफ वजूहात हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी फालिज हो सकता है, इवन ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में जिस तरह शुगर की वजह से दिल की शरियानों में बंदिश पैदा होती है, आसाब की रगों में जो है वो बंदिश पैदा होती है, इसी तरह दिमाग की शरियानों में भी कैल्सिफिकेशन या बंदिश, जिस तरह आपके दिल के शरियानों की होती है बंदिश, उसी तरह की बंदिश दिमाग की शरियानों में भी डेवलप हो जाती है, जिसके बाद अगर आपका खून गाढ़ा हो जाता है या आपके खून में कोई क्लॉट आ जाता है, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपका रोड एक्सीडेंट हो गया या आप दिल के मरीज़ है और आपके खून के सर्कुलेशन में लोथड़ा यानी क्लॉट शामिल हो गया और वो जाते जाते दिमाग तक पहुंच गया और जहां से उसका गुजरना मुश्किल हुआ, ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो गई और तो वो खून की सप्लाई वहां पे ब्लॉक हो जाती है और दिमाग को ऑक्सीजन और खून बंद हो जाता है, दिमाग परमानेंटली डैमेज हो जाता है और फिर दिमाग का वो हिस्सा जो है वो खोपड़ी के अंदर सुकड़ जाता है। सही, बिल्कुल जी। ये वजूहात हैं, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर की डॉक्टर साहब ने एक वजह बताई। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको चाहिए कि वो अपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा मेंटेन रखें, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे अक्सर हमने देखा है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो तो खाने पीने में एहतियात बिल्कुल नहीं होती जी, कुछ नहीं होता, हम मेडिसिन ले रहे हैं।
मेडिसिन तो ले रही होते हैं, परहेज़ कितना ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई जब रहता है तो उसका तो पता नहीं होता, आप कोई भी ऐसी चीज़ खा लें ब्लड प्रेशर हाई हो गया। देखें, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और आप मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी आपका नहीं कंट्रोल हो रहा, फिर आपको खुराक के ज़रिए अपना फ्लूइड्स का जो सोडियम पोटाशियम लेवल है वो मेंटेन करना होता है, जिसमें नमक आपको बंद करना बहुत लाजमी होता है, चावल बंद करना बहुत लाजमी होता है। तो परहेज़ तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, बाकी जिस्म की शरियानें तो हाई ब्लड का प्रेशर बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जो दिमाग की शरियानें हैं वो बड़ी नाजुक हैं और बहुत बारीक हैं। उसमें फिर जब इतना हाई ब्लड प्रेशर जाता है, इतनी हाई प्रेशर के साथ खून जाता है, तो उसके फटने का जो है वो खतरा अक्सर लोगों में हेमरेज हो भी जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जिस तरह एक वजह आपने बताई कि हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरी जो वजह है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी एहसान बात कर रहा हूँ सरबेरा डैम से। जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी, वैसे टॉपिक आप लोगों के फालिज है, लेकिन मैं इसकी साथ ही बात करना चाहता हूँ थायराइड के बारे में। जी ये हमारे स्वामी के नजदीक है, तो आप कहते हैं जुम्मा दिन स्वामी बैठते हैं, पठाने हम भी, तो मैंने उसके साथ कोई स्वामी मिले। स्वामी में ये कि मेरे बेगम का थायराइड ऑपरेशन हो गया, ये 11 इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, ये 2 महीने हो गए, तो उसकी आवाज बहुत कम है। ठीक है, ठीक हो गया। तो दवाई वगैरह तो जी आवाज जी ठीक है, आवाज़ के लिए मैं आपको एक मेडिसिन बता दूंगा और इस पे मैं बात भी करता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, वो उसका ये है कि आवाज़ कम है, उस थायराइड का ये ऑपरेशन हुआ है पूरा, वो सबको थायराइड निकल चुका है उसका। ये 11 इस्लामाबाद से किया था मैंने, इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। तो आप स्वामी में बैठते हैं, तो मैं स्वामी के साथ सरबेला में होता हूँ, नजदीक होता हूँ, तो मैंने कहा थायराइड के बारे में आप मतलब क्या कुछ मशवरा देंगे तो मैं स्वामी हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। जी, जुम्मे को सवाबी में डॉक्टर साहब होते हैं क्लिनिक पे, तो जी डॉक्टर साहब टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी, थायराइड का ऑपरेशन, थायराइड अगर थायराइडेक्टोमी की जाए, यानी थायराइड को उतार दिया जाए ऑपरेशन के जरिए, तो फिर तो थायरोक्सिन जो है वो पेशेंट को लाइफ टाइम खाना पड़ता है, ठीक है? तो मेडिसिन तो इनको अपनी खानी पड़ेगी। फिर थायरोक्सिन के अपने नुकसानात हैं, ठीक है? उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए, उसके मोज़र असरात को दूर करने के लिए आप होम्योपैथिक इलाज की तरफ रुजू कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो आवाज़ है वो बैठ गई है, तो जाहिर है थायराइड का ऑपरेशन जब होगा तो आपका जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब तो होगा, ठीक है? वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जो है वो टाइम भी लेगा फिर, लेकिन कास्टिकम इनको इस्तेमाल करनी चाहिए। कास्टिकम? जी, कास्टिकम 200 में, ठीक है? इसके अलावा हाइपीरिकम भी 200 में, ये दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल करें, इसके साथ इंशाल्लाह इनकी आवाज़ जो है वो वापस अपनी नॉर्मल हाल में आ जाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि ऑपरेट हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा वक्त लगेगा। आप ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल करवाएं। डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन जो है ये कितने टाइम लेनी है इन्होंने और किस मिकदार में? ये 5 कतरे सुबह नहार दोनों दवाइयों से एक टाइम इन्होंने लेनी है। एक टाइम लेनी है, बिल्कुल जी। आप दवाओं का इस्तेमाल कीजिए। हम बात कर रहे थे फालिज के हवाले से, और जिस तरह हमने इलामात जानी, वजूहात जानी, वजूहात में जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरी जो वजह थी वो है खून का गाढ़ा हो जाना। डॉक्टर साहब, अक्सर देखते हैं हम लोग इस चीज़ को मतलब उन परवाह भी नहीं करते कि जी हमारा जो ब्लड है या चेकअप नहीं होता कि जी हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा है या पतला है। इसकी क्या, अगर खून गाढ़ा हो गया है तो उसकी कुछ अलामात ऐसी हुए हैं? इसके कोलेस्ट्रॉल हाई होने की अपनी अलामात हैं, ठीक है? अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो आपको अपना लिपिड प्रोफाइल तो करवा लेना चाहिए। तो इन अलामात में कौन सी ऐसी मखसूस अलामात हैं? देखिए, बाज़ मरीजों को सर दर्द रहता है, ठीक है, शदीद सर दर्द रहता है। बाज़ मरीजों के जो स्किन है उस पर विजिबिलिटी आ जाती है कोलेस्ट्रॉल के अलामात के, ठीक है? स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, ठीक है, ग्रीसी हो जाती है। इसके अलावा सर दर्द हो गया, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, चलते चलते सांस फूल जाना, ठीक है, थकावट का एहसास होना, जिस्म में भारीपन, दर्दों का एहसास होना, ये सारे लिपिड प्रोफाइल के रेज होने की अलामात हैं। टेस्ट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल जी, आप अपना हर 2 माह बाद 3 माह बाद अपना जो है मुआयना
ضرور کروایا کریں طبی معائنہ، خاص کر بلڈ جو آپ کا ہے اس کی تھکنس کے حوالے سے جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ دیکھنے میں بہت معمولی سی بات ہے لیکن اس کے پیچھے ظاہری سی بات ہے اگر یہ خون گاڑھا ہو جائے تو یہ آپ کے جسم کو کتنا نقصان دے سکتا ہے۔ دیکھیں جی، تو 2-3 ماہ بعد تو نہیں کروانا چاہیے، لیکن اگر آپ کی ایج ایک سرٹن ایج سے زیادہ ہو گئی ہے اور آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو 6 ماہ بعد کم از کم ایک چیک اپ روٹین میں کروا لینا چاہیے تاکہ آپ کسی بڑی بیماری سے بچ سکیں۔ بالکل بالکل جی، اپنا معائنہ جو ہے وہ لازمی کروا لیا کیجئے۔ خیر ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ فالج کا جو مریض ہوتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی جسم کو کتنا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ایک تو آپ میڈیسن کے حوالے سے بات کریں گے ہم کہ ایسی کون سی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں، دوسرا ایک آ جاتا ہے فزیکلی ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، فزیوتھراپسٹ کے پاس جانا بڑا ضروری ہوتا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بھی آگاہی دیں۔ بالکل جی، ٹریٹمنٹ تو بر وقت بہت ضروری ہے۔ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اکثر مریض اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن فزیوتھراپی کا ہونا، مریض کے اس طرف کو جس کو فالج ہوا ہے اس کو مسلسل ورزش دینا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس ہاتھ کو فرض کریں ایکسرسائز دے رہے ہیں تو آپ اس ہاتھ کو بھی ایکسرسائز دے رہے ہیں، آپ نروس سسٹم کو بھی اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس ہاتھ کا جو دماغ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو ورزش دینے سے دماغ کا کوئی اور حصہ اس کے نروز کو کنیکٹ کرے گا، تو ورزش کا فالج کے مریضوں میں بہت اہم کردار ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ خون گاڑھا ہونے کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، جن لوگوں کا خون گاڑھا ہے، ٹیسٹ کروا لیا ہے، کیا ان کے لیے کوئی ایسی میڈیسن ہے؟ بالکل، کولیسٹرول کی ہومیوپیتھی میں بڑی بہترین دوائی ہے جس کا نام ہے کولیسٹرینیم۔ کولیسٹرینیم، بالکل، یہ ٹرائی گلیسرائڈ کو ہفتوں کے اندر گرا دیتا ہے۔ صحیح، کولیسٹرول کو کم درمیان، مطلب جو آپ ایک جسم کی ضرورت ہے اس حساب سے کر دیتا ہے۔ بالکل بالکل، کولیسٹرینیم 3x پوٹینسی میں بڑی بہترین دوائی ہے اور ایلوپیتھی کی بڑی اچھی اچھی دوائیوں سے یہ زیادہ بہتر کام کرتی ہیں۔ صحیح، یہ تو ہو گئی خون گاڑھا جن لوگوں کا ہے، اگر آپ نے چیک اپ کروایا ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ میڈیسن ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب، جو فالج کا مریض ہے، جیسے ہم نے فزیوتھراپی کی بات کی، اس کے ساتھ میڈیسن ہومیوپیتھی میں موجود ہیں فالج کے امراض کی؟ بالکل، ہومیوپیتھی میں بڑے بہترین میڈیسنز موجود ہیں۔ کرونک کیسز آ جاتے ہیں، یعنی مریض کو کافی عرصہ پہلے فالج ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی ہومیوپیتھی کے میڈیسنز بڑی افیکٹو ہیں اور مریض کی جو مفلوجیت ہے وہ ختم کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کاسٹیکم بڑی بہترین دوائی ہے۔ کاسٹیکم جو جی بالکل، کاسٹیکم CM پوٹنسی میں، ہائی پوٹنسی میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پولمبمیٹ جو ہے وہ بڑی بہترین دوائی ہے۔ برائٹا کارب، کونیم، ایگیرکس، مختلف قسم کی دوائیاں ہیں جو مریض کے مخصوص علامات کے مطابق پھر دی جاتی ہیں۔ بالکل جی، یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے پھر مزید سوالات کریں گے۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام صحت اور تندرستی میں، اور آپ بھی لائیو کال کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی طبی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ واٹس ایپ کرنا ہے، رپورٹ سینڈ کرنی ہے یا ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا ہے کسی بیماری کے حوالے سے تو واٹس ایپ نمبرز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ خیر جی، ہم فالج کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کافی کچھ ہمیں اس بیماری کے حوالے سے جاننے کو ملا۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو حد سے زیادہ غصہ آتا ہے، یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم فالج کی بات کر رہے ہیں، کیا میں نے سنا ہے کہ فالج بھی جو ہے وہ غصے سے بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، غصے سے فالج بھی ہو سکتا ہے اور غصے سے برین ہیمریج بھی ہو سکتے ہیں اور ایون غصے سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، وہ کچھ یوں کہ غصے کی حالت میں یا سٹریس کی حالت میں ہمارے گردوں کے اوپر جو گلینڈ لگے ہیں، ایڈرینل گلینڈز انہیں کہا جاتے ہیں، وہ گلینڈز کچھ ایسا ہارمونز خارج کرتے ہیں خون میں
جس سے جو شریانیں ہیں ہماری جسم کی جو بلڈ ویسلز ہیں جو آرٹریز ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے یعنی وہ تنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے خون کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ان چھوٹی چھوٹی شریانوں میں جس کی وجہ سے آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے مطلب کہ غصہ کتنا نقصان دہ ہے ویسے غصہ جو ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی معمولی باتوں پہ تو غصہ ایک ہلکے اس میں آنا ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ ہائپر ہو جانا بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ غصہ تو یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے بالکل صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے کوئی اتنا بڑا پیتھولوجیکل پرابلم بھی یہ بنا سکتا ہے یعنی فالج یا ہارٹ اٹیک لیکن اس کے علاوہ آپ کی جو سائیکولوجیکل کیفیت ہے اس کو بھی ڈسٹرب تو کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو فالج نہیں ہوا آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا لیکن آپ کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ اعصاب پہ بڑا اثر پڑتا ہے آپ کا غصے کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہو اور تو اس کا اثر پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو ہیں کہ غصہ نکال لیتے ہیں ان کو راستے پتہ ہوتے ہیں غصہ نکالنے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ اندر ہی رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو جی غصے سے دور رہیے خیر جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم میڈم جی وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں میں فاروق بول رہا ہوں آزاد کشمیر پریم کوٹ نتا سے نا جی تو میری بہن ہے وہ کہ بیمار ہے 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی مگر اس کا بہت زیادہ علاج کرایا اس کا ذہنی تو پتہ نہیں خراب ہے کیا مسئلہ ہے پانی بہت زیادہ پیتی ہے اور وہ اس کے بعد کوئی کسی سے بولتی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی اتنا علاج کرایا کوئی سمجھ نہیں آ رہی پانی اتنا زیادہ پیتی ہے کہ دن میں تقریباً 50-60 گلاس وہ پانی پی جاتی ہے علاج بھی بہت کرایا ہے کوئی کہہ رہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا حل کریں اچھا یہ بتائیے آپ یہ جو مریض ہیں بچی ہیں جی بچی اس کی تقریباً عمر 16-17 سال ہے میڈم اور یہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی نا بہن اچھا میری چھوٹی تو یہ کیفیت ان کی کب سے ہے یہ حالت کب سے ہے اس کو تقریباً ڈیڑھ ایک سال ہو گیا تقریباً اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھیں گے بھی آپ سے جی ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں کبھی آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے ان جی سر ٹیسٹ ہوئے ہیں کمپلیکس سے بھی ہوئے ہیں اس کے بعد مظفر آباد ایک اسپتال ہے وہاں سے بھی کرائے ہیں مگر ڈاکٹر کے سامنے سے کچھ بھی نہیں آ رہا دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں کوئی آرام نہیں آتا ٹھیک ہے اور شوگر ٹیسٹ بھی کروایا ہے آپ نے جی سر شوگر بھی ٹیسٹ کرایا بالکل ٹھیک ہے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اور بچی کی جسمانی کنڈیشن کیسی ہے کیا وہ نارمل چلتی پھرتی ہے یا زیادہ جی تھوڑی سی چلتی ہے اس کے بعد پھر بیٹھ جاتی ہے پانی بہت زیادہ پیتی ہے سر کوئی علاج نہیں چھوڑا جو ہم نے کرایا نہیں ادھر زرتوں میں ادھر ہر جگہ لے کے گئے مگر اس کا کوئی حال نہیں سر نہیں کرا ٹھیک ہو گیا اور ان کی جو رپورٹس کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہیں جو ضروری ہیں وہ آپ نے کروائی ہیں ساری جی کرائی ہے سر کمپلیکس چلیں اس طرح کیجئے گا کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہر ایک فائل کی تصویر لے کے وہ ہمارے واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی آپ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس پہ آپ نے جتنے بھی ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں وہ آپ نے اس پہ بھیج دینے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ دے کے کیونکہ آپ نے آزاد کشمیر سے کال کی ہے ذرا دور پڑتا ہے آپ کو تو لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو فون پہ ساری وہ چیزیں سمجھا دیں گے میڈیسن بھی بتائیں دیکھیں جی کل پیشنٹ آیا سوات میں ٹھیک ہے 2 بچیاں تھیں ٹھیک ہے دونوں کے ہاتھ جو ہے وہ پسینے سے بھرے ہوئے تھے ایکسٹریم قسم کی جو سویٹنگ ہے وہ ان کی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو وہ لے گئے تھے ان کو ہاسپٹل میں ان کو کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بس اس کا کوئی علاج نہیں ہے جاؤ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہائپر ہائیڈروسس ٹھیک ہے یہ ایک ڈیزیز ہے بیماری ہے جی بالکل اس کا تعلق تھائرائیڈ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ادھر ان کو کیا کہا گیا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جب یہ بچی لے کے جائیں گے تو کہیں گے کہ پانی زیادہ پی رہی ہے بھائی زیادہ سے زیادہ شوگر چیک کر لو ٹھیک ہے اور کچھ ضروری چیزیں چیک کر لو اگر وہ ٹھیک ہے تو بس کوئی بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھنا سمجھنا پیشنٹ کی ہسٹری جاننا ٹھیک ہے پاسٹ کوئی بیماری تو نہیں رہی ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ مریض کا مسئلہ بالکل پتہ لگایا جا سکتا ہے بالکل تو بالکل آپ نے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھیج دینے ہیں بعض اوقات جس طرح ان کی بچی جو ہے پانی زیادہ پیتی ہے تو یہ سائیکولوجیکل بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے اس میں کیونکہ ٹیسٹ وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے
کوئی ایسا وہ نہیں ہے؟ دیکھیں ٹیسٹ رپورٹس ان کے دیکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، بچی کو فزیکلی بھی دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور بچی کی ہسٹری بھی جاننا ضروری ہے. یعنی شوگر کے مریض جو ہیں اکثر بچوں میں جو ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز بہت ریئر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر بچوں میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اب نارملی آپ زیادہ پانی پی رہے ہیں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ 50-60 لیٹر آپ کے لیے جان لیوا ہوتا ہے، جان لیوا ہو سکتا ہے. اور خاص کر کڈنی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک مقدار میں کڈنیز کو بھی آپ پانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ورنہ زیادہ پانی جو ہے وہ کڈنی کو بھی نقصان دے سکتا ہے. بالکل، نہ صرف کڈنیز کو بلکہ آپ کے پورے جسم کے آرگنز کو جو ہے. آپ کا بلڈ والیوم 60 لیٹر تک اگر آپ کا بلڈ والیوم چلا جائے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. جی آپ نے اپنے ٹیسٹ جو ہیں بچی کے وہ بھیج دینے ہیں. اگر ہو سکے تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اسلام آباد اگر آپ کو قریب پڑتا ہے تو آپ کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں. G9 مرکز میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، غفار ہومیوپیتھی فیملی کلینک. وہاں پہ آپ وزٹ کر لیں. پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں. خیر جی، ہم بات کر رہے تھے فالج کے حوالے سے، ہم نے کافی کچھ اس کے بارے میں آگاہی لی. اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح ہم بلڈ تھک ہونے کی بات کر رہے تھے، بعض لوگوں میں بلڈ بہت کم بنتا ہے. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں خواتین میں اور بچوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ خواتین اور بچوں میں جو ہے وہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ موروثی امراض بھی ہیں جو اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہیں، جیسے تلاسیمیا ہو گیا، ٹھیک ہے، یا بون میرو کے حوالے سے ڈیزیزز ہیں، ٹھیک ہے، سکل سیل اینیمیا ہو گیا. کافی سارے اور امراض بھی ہیں. جی، اس کے علاوہ جو ہے بعض بچوں میں اکثر جو ہے جو سٹمک لائننگ ہے، جسے سیلیک ڈیزیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گندم کی وجہ سے جو سٹمک ڈیمیج ہو جاتے ہیں جن بچوں میں، ان میں بھی خون کی بہت کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آئرن جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے ایبزارب نہیں ہو پا رہا ہوتا. اس کے علاوہ مال نیوٹریشن بھی اس کی بڑی وجہ ہے. وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی خون جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، خون کی کمی کی جو مخصوص علامات ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے، خواتین کو اکثر، کہ خون کی کمی ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، کچھ تو ایسی ظاہری وہ، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ جی یہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی کیا مخصوص علامات ہوں گی؟ دیکھیں، آپ کی جو سکن ہے وہ پیل ہو جاتی ہے نا، اس کی رنگت یلو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے ناخن ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہیں گے، ریڈ ہے، ٹھیک ہے. جب خون کی کمی ہوگی تو اس میں یہ ریڈنس ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. سب سے بڑی فزیکل ویزیبل علامت تو یہ ہے. اس کے علاوہ مریض کو چکر آنا، شدید تھکاوٹ، کمزوری کا شکار ہونا، ایون بھوک کا نہ لگنا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری بڑی علامات ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس کے پیچھے جگر ظاہر ہے ایک ہمارا آرگن ہے جو خون بناتا ہے. جگر کی کافی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. کچھ ایسی مخصوص بیماریاں جن کا لوگوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں جی، جگر خون نہیں بناتا، ٹھیک ہے. خون آپ کا بون میرو بناتا ہے، ٹھیک ہے. جگر آپ کا خون جو ہے وہ کچھ کوانٹٹی سٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ حادثے کی شکل میں جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ جگر جو ہے وہ خون ہمیں فراہم کرتا ہے. خون آپ کا بون میرو بناتا ہے، ٹھیک ہے. بون میرو کی یعنی اسے ہم بلڈ بینک کہہ سکتے ہیں. بلڈ بینک کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جگر کو جو ہے وہ بلڈ پیوریفائر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جگر آپ کے خون سے جو ٹاکسنز ہیں، جو زہریلے مادے ہیں، وہ فلٹر آؤٹ کرتا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو جگر کی پیونکاری بھی ہو جاتی ہے، اس حد تک جو ہے مرض بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ جو جسے خون کی کمی کا شکار ہیں، اس حوالے سے یا جگر کی بیماریوں کے حوالے سے میڈیسن ہومیوپیتھی میں موجود ہے. ہومیوپیتھی میں بڑی بہترین میڈیسنز موجود ہیں جگر کے حوالے سے. کرونک ہیپیٹائٹس کے کیسز آتے ہیں، کرونک HCV کے، ٹھیک ہے، جو دوائیوں کو ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں، جن پہ اور جو انگلش دوائیاں ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، اس وائرس
کے خلاف جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے دوائی، ایسے کیسز آتے ہیں اور اس میں ہومیوپیتھک میڈیسن مہینے کے اندر بڑی بہتری جو ہے وہ دکھا جاتی ہے۔ بالکل، ہم مزید بھی جانیں گے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں شوکت بول رہا ہوں جی، اکاڑا کیمپ سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی میڈم میری مسز ہے، ان کا بی پی اکثر ہائی رہتا ہے، 140 150 تبلیغ 90۔ اچھا ان کے بارے میں ٹیسٹ بھی کافی کروائے ہیں سی ایم ایچ سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وقتی طور پر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، آرام آ جاتا ہے، لیکن مسلسل آرام نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس پہ میں آپ کو میڈیسنز بھی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے۔ جی، پروگرام دیکھتے رہیے، کال کے لیے شکریہ۔ اچھا، جی خواتین میں کچھ عمر کے کچھ حصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر خواتین میں بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رینج سے تھوڑا سا اوپر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کنڈیشن میں ہم جو ٹریٹ کرتے ہیں خواتین میں، ٹھیک ہے، وہ ہم ہارمونز کو ٹریٹ کرتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے، چونکہ ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، مینوپاز آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہائی کے ہو جاتا ہے۔ درجے میں رہنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو نارملی بلڈ پریشر کی سب سے اچھی دوائی راولفیا ہے راولفیا، اور کریٹیگس ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہترین دوائیاں ہیں، ٹھیک صحیح۔ ہے۔ تو جی جی، ان کو یہ دوائیں استعمال کرنی جی ہیں؟ بالکل، راولفیا اور کریٹیگس۔ جی، راولفیا اور کرٹیگس، یہ دو میڈیسن ہیں، آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یہ کتنے ٹائم دن میں؟ یہ دن میں ایک دفعہ بھی لے سکتی ہیں، اور کیوں طاقت میں لینی ہے، مدر ٹینچر میں۔ صحیح ہے، آپ نے کیوں طاقت میں استعمال کرنی ہے تو استعمال کیجئے، اس کے بعد پھر آپ بتا دیجئے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ وغیرہ ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ مزید سوالات بھی ہوتے ہیں جو ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے، ظاہر ہے ان کی تھوڑی بہت ہسٹری جو ہے وہ جاننی بڑی ضروری ہوتی ہے، تو جس طرح یہ ہارمونز کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ جی، تو یہ میں نے بالکل ایک ایڈیشنل بات میں نے اس میں ایڈ کی نا، کہ اکثر خواتین میں ہم دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی چل رہا ہوتا ہے، صحیح۔ کوئی پیتھالوجی نہیں ہوتی، کوئی کولیسٹرول ہائی نہیں ہوا ہوتا، کوئی اور مرض نہیں ہوتا، لیکن ان ہارمونز کے چینجنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو بالکل جی، آپ نے میڈیسن جو ہے ان کا استعمال کرنا ہے۔ خیر، ہم جگر کے حوالے سے، جگر کی بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم خون کی کمی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو ایسی کون سی غذائیں ہیں جو ہم اپنے خوراک میں اگر شامل کر لیں تو میرے خیال سے ہمیں میڈیسن سے ہٹ کے ہم جو ہے اپنی خوراک کے ذریعے خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ کھجور بڑی بہترین غذا ہے، ٹھیک ہے۔ کھجور آئرن سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی نیوٹریشن سے بھرا ہوا ہے، صحیح۔ تو کھجور سب سے بہترین خوراک ہے آپ کے خون بڑھانے کے لیے۔ صحیح، بالکل جی، کھجور کا استعمال آپ اپنی خوراک میں رکھیں۔ میڈیسن تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کافی ساری وٹامنس کی کمی ہوتی ہے، کچھ پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے کچھ، لیکن میرے خیال سے ہم جو ایلوپیتھی والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں ڈھیروں میڈیسن پکڑا دی جاتی ہیں، جی یہ فلاں کے لیے کھا لیں، یہ فلاں کے لیے آپ کی کمی پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، سپلیمنٹ سے کبھی بھی آپ کا خون ہے وہ نہیں پورا ہوگا۔ اگر آپ نے خون جو ہے وہ امیجیٹلی پورا کرنا ہے تو وینوفر کا انجیکشن لگا دیں یا بلڈ ٹرانسفیوژن کر دیں، فوراً آپ کا خون جو ہے وہ اوپر چلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دوائیوں کی بات کریں، دوائیوں سے کبھی آپ کا خون جو ہے وہ، جب تک آپ خوراک نہ کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ خوراک شروع کریں گے، آپ کھجور کھائیں گے، آپ آئرن بھری چیزیں کھائیں گے، تو آپ خواہ ہومیوپیتھک میڈیسن لیں یا ایلوپیتھک میڈیسن لیں، آپ کے جسم کو خون کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بالکل جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں سحر بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ جی سحر، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے تھینک یو کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی جی میں نے آپ سے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب، میں سحر گجرات سے، شاید آپ کو یاد ہو۔ جی جی، ہاں، میں تھینک یو کرنا تھا آپ کا ویلکم کہ ہم نے آپ سے ٹریٹمنٹ کروایا اور ہمیں الحمدللہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ تھینک یو۔ تو آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں،
جی اللہ پاک نے آپ کو شرف عطا کیا ہے, اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. آمین. آمین آمین. اللہ تو آپ کو اسی صحت طرح عطا. اسی طرح آپ خدمت کرتے رہیں, اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ کال کے لیے. جی آپ کے پیشنٹ تھے, انہوں نے میڈیسن استعمال کی ہے, ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو ان کو آرام آیا ہے, وہ تھینک یو کرنا چاہ رہی تھیں آپ ٹھیک کا. ہے, ویلکم ویلکم. مجھے یاد نہیں ہے کون سا پیشنٹ جی ہوگا. ظاہر ہے ایک ڈاکٹر کے لیے مریضوں کو یاد رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد رکھنا. تو خیر جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مریض جب صحت یاب ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ کال کر کے آپ کو تھینک یو بولتے ہیں. یہی تو ڈاکٹر کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. یہی چیز تو ڈاکٹر کی سیٹسفیکشن اور موٹیویشن ہوتی ہے جب آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے اور آپ کا پیشنٹ جو سالوں سے سفر کر رہا ہو اور وہ آپ کی میڈیسنس کے ساتھ جو ہے اس کو شفا مل جاتی ہے, تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن اور کوئی نہیں ہوتی. بالکل بالکل. جی بہت شکریہ کال کے لیے. اور مزید ہم کچھ سوالات کرتے ہیں, جیسے خون کی کمی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور ظاہر غذائیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سپلیمنٹ کھائیں, اس سے ہم قدرتی طریقوں سے جو ہے قدرتی چیزوں سے ہم خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. فیرم فاس 6 ایکسپوٹنسی میں اگر خون کی کسی کو بھی کمی ہے, فیرم فاس 6 ایکسپوٹنسی میں اگر لے, جی 4 گولیاں 3 ٹائم, اور ساتھ میں صبح نہار پیٹ آپ 4-5 کھجور بھی اپنی غذا میں شامل کر دیں, تو آپ کی خون کی کمی ہفتوں کے اندر جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ یہ کمی جو ہوتی ہے ہمارے جسم میں, آپ اگر دیکھیں تو یہ پروگرام ہم جب کرتے ہیں تو ہم ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جو بہت آسانی سے آپ اپنی اچھی صحت پا سکتے ہیں, آپ اس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. جب آپ ایلوپیتھی والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو میں تو اکثر حیران رہ جاتی ہوں کہ ڈاکٹر ایک نارمل سے مسئلے کے لیے بھی 7 سے 8 میڈیسن آپ کو پکڑا دیتے ہیں. جی بالکل, اور وہ میڈیسنز جو ہے وہ پھر معدے پہ بھی باری ہوتی ہیں اور جگر پہ بھی باری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جگر جو ہے, جگر لیور آپ کا جو ہے ایک طرف تو خون سے ٹاکسنز جو ہے وہ نکال رہا ہے, دوسری طرف جگر آپ کے خون سے جو نیوٹرینٹس ہے وہ بھی ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور وہ بھی کھینچتا ہے جسم کو, پھر وہ فراہم کرتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ہائی بلڈ پریشر کی, اسی طرح ہم اگر بات کریں لو بلڈ پریشر کی, تو کچھ لوگوں کا بی پی جو ہے وہ بہت زیادہ لو رہتا ہے, خاص کر خواتین کا. تو مطلب تھوڑا سا اگر انہوں نے کام کر لیا, تھوڑی سی محنت کر لی, تو ایک دم بی پی جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ہائپو ٹینشن یعنی لو بلڈ پریشر بھی بڑی خطرناک بیماری ہے اور یہ بھی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو فالج ہو سکتا ہے, خون کا سلو چلنا بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہارٹ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے, اور آپ کے دماغ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے, اور آپ کے باقی آرگنز کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. اکثر تھائرائیڈ کے مریضوں میں لو بلڈ پریشر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کے جسم میں اگر الیکٹرولائٹس امبیلنس ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہائپو ٹینشن میں بندہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈائریا کی وجہ سے یا آپ کے جسم سے جو ہے جو نمکیات ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے, یعنی آپ کا زیادہ پسینہ نکل گیا, تو اس کی وجہ سے بھی ہائپو ٹینشن اور ایونچولی ڈیتھ جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے. بالکل, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی اور لو بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. اس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے چیک کروا لیں. جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے گھروں کے اندر, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنی اس طرح 1-2 ڈیتھ دیکھی ہیں جو ہائی بلڈ پریشر تھا اور انہوں نے سمجھا کہ لو ہے, تو اس میں وہ اپنا بس ٹریٹمنٹ کر لیا. یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل جان لیوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر پیشنٹ آتے ہیں اور وہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اکثر پیشنٹ آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے اور سر چکرانے لگ جاتا ہے. ہم جب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں وہ لو ہوا ہوتا ہے.
تو بالکل اس میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے تو ظاہر معائنہ بڑا ضروری ہوگا, آپ کو چیک کروانا ہوگا, اس کے بعد ہی آپ میڈیکیشن کیجیے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن بتائی, اسی طرح لو بلڈ پریشر کو برابر کرنے کے لیے کون سی میڈیسن؟ ڈیجیٹیلس بڑی بہترین دوائی ہے. ڈیجیٹیلس آپ کے بلڈ پریشر کو ریز کرتا ہے اور آپ کے دل کے پمپ کو بھی وہ جو ہے وہ اسٹرانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہی ڈیجیٹیلس میڈیسن جو ہے یہ ایلوپیتھی میں بھی موجود ہے ڈیجاکسین کی شکل میں, جو زہریلی ہے, لیکن ہومیوپیتھی میں ڈیجیٹیلس جو ہے وہ بڑی سیف دوائی ہے اور اس سے مریض کہ جو بلڈ پریشر کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے جو بتایا بلڈ پریشر لو ہو جانے کے پیچھے تھائرائڈ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کون سی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس میں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے اکثر لو رہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے علامات کی بات کی نا, اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ سرخ ہوا پڑا رہے گا. ٹھیک ہے, آپ کے جسم کے جو شریان ہیں وہ نظر آتی جائیں گے, اور اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تو آپ کا جسم ٹھنڈا پڑا رہے گا اور آپ بالکل سفید اور یلوئش جو ہے وہ نظر آئیں گے. یہ دو بھی بڑی واضح جو ہے ویزیبل علامات ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو اس کی میڈیسن کوئی آپ نے جو بتائی ہے؟ ڈیجیٹیلس اس کی بڑی بہترین دوائی ہے, ڈیجیٹیلس. اور پھر اگر کوئی اور انڈرلائنگ کاز ہے, یعنی تھائرائڈ کی وجہ سے ہے, تو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کافی سارے امراض ہیں, اگر اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ ہے تو اس انڈر لائنگ کاز کو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ اس کا علاج ہے. بالکل جی. خیر جی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لو بلڈ پریشر کا اس کے پیچھے بھی کافی ساری وجوہات ہیں. ایک, جس طرح ہم دیکھتے ہیں گرمیوں کا موسم آتا ہے, ہم پانی کا استعمال جو ہے وہ ایک حد تک کر لیتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ خاص طور پہ اپنا جو پانی کا انٹیک ہے وہ ایک برابری کی سطح پہ رکھیں, تاکہ جو آپ کی نمکیات خارج ہو رہے ہیں, جو آپ کے جسم میں کمی آ رہی ہے وہ پوری ہو سکے. تو خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھے آئی سیٹ کے لیے دو بتائے تھے, فاجسٹا اور روٹا. جی جی. تو فاجسٹا یہاں مل نہیں رہی تھی کراچی میں. فائیوسٹگما نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. کراچی جی سے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کراچی میں تو ویسے مل جانی چاہیے. روٹا تو مل گئی نا آپ کو؟ جی, آپ نے کہا تھا کہ روٹا استعمال کرو, تو میں نے 1 مہینے کی ہے, فرق پڑا ہے مجھے. ٹھیک ہے, وہ میں نے کہا استعمال کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں فاجسٹا دیکھ کے ڈھونڈ کے استعمال کروں. ٹھیک ہے, میں اس کے الٹرنیٹ آپ کو ایک دوائی بتا رہا ہوں, وہ اگر آپ کو مل گئی اس کا نام نوٹ کیجئے گا. جی جی. سینیگا, SENEGA, سینیگا. سینیگا. جی, سینیگا 6 پوٹنسی میں, یعنی 6 پوٹنسی میں آپ لیجئے گا. استعمال کیسے کرنی ہے ڈاکٹر؟ 5 قطرے صبح شام, تقریباً 2-3 ماہ اس کو ریگولر یوز کیجئے گا. اچھا, دوپہر میں نہیں, صبح اور شام؟ جی جی بالکل. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. جی, کراچی سے کال تھی. تو اکثر میں پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ میڈیسن, کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ وزٹ نہیں کر سکتے, لیکن میڈیسن جو ہیں وہ منگوا سکتے ہیں, یا پھر ان کے لیے کوئی آسانی ہے میڈیسن کے حوالے سے منگوانے میں؟ ہمارا ٹائم چونکہ بہت زیادہ آکوپائڈ ہوتا ہے, لیکن ایسے خصوصاً جو مفلوج مریض ہوتے ہیں یا جو معذور بچے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ریکویسٹ کر لیتے ہیں ہمارے سٹاف کو, تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کوئی ویڈیو کال کے ذریعے بچے کو دیکھ کے اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے میڈیسن پریسکرائب کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ میڈیسنز اکثر اویلیبل نہیں ہوتی, آدھی مل جاتی ہے آدھی نہیں, تو پھر ہمارا جو سٹاف ہے وہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کر کے TCS کے ذریعے یا اور کوئی
जो सर्विसेज हैं उसके ज़रिए उनको मेडिसिन घर तक भिजवा भी देते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी काविश है आपकी कि जो माजूर बच्चे हैं, CP चाइल्ड, जिनके हवाले से हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, अगर आप एलोपैथी वाली साइड पे जाएं ऐसे बच्चों को लेके तो डॉक्टर आपको जवाब दे देते हैं कि जी इनका इलाज कोई नहीं है, इनकी माजूरी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज 100% मौजूद है और डॉक्टर साहब पूरा फैसिलिटेट करते हैं आप लोगों को मेडिसिन के हवाले से। तो खैर हम मज़ीद भी बातचीत करेंगे इस हवाले से। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? मैं ज़की हुसैन ज़की बात कर रहा हूँ जी बकर से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ जी, मुझे एलर्जी है काफी अरसे से और मैं आधी गोली जेरेटिक डेली लेता हूँ शाम को, लेकिन वो कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। अगर एक दिन न लूँ तो फिर खारिश होना शुरू हो जाती है और सुर्ख से धब्बा पड़ जाते हैं जिस्म में थोड़े थोड़े। ठीक है। डॉक्टर साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे परमानेंट इलाज बताएं, ये खत्म हो जाए, या कोई परहेज है तो वो भी बताएं। स्किन एलर्जी। जी 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 ठीक है, ठीक है। और अगर आप गोश्त वगैरह खा लें या मिर्च मसाले खा लें तो आपकी तकलीफ जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आप कोशिश किया कीजिए कि डॉक्टर साहब जब आपसे कोई सवालात करते हैं थोड़ी देर आप वेट कर लिया कीजिए। खैर स्किन एलर्जी के हवाले से शायद इन्होंने बताया कि जिस्म पे खारिश हो जाती है जी जी और फिर धब्बे पड़ जाते जी हैं। बिल्कुल, आर्टिकेरिया की अलामत है इनको। ठीक है, आर्टिकेरिया में भी फिर मॉडलिटीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे होम्योपैथी में मॉडलिटीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, यानी किस वक्त आपकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। क्या आप जब बिस्तर में जाते हैं उस वक्त आपकी खारिश ज़्यादा हो जाती है, या धूप के साथ ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठंडा पानी बुरा लगता है या गर्म पानी बुरा लगता है, गोश्त खाने से मिर्च मसाले खाने से तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं हो जाता। खैर ये सारी ज़रूरी है, लेकिन आर्टिका यूरेंस जो है, आर्टिका यूरेंस, जी आर्टिका यूरेंस, ये आर्टिकेरिया की यानी खारिश के बाद जो धब्बे या स्पॉट्स से निकल जाते हैं उसकी ये बड़ी बेहतरीन दवाई है। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब इन्होंने दिन में कितनी दफ़ा लेनी? ये दिन में 10 कतरे लेने चाहिए इनको और सुबह नाश्ते के बाद लेने चाहिए। जी, इन्होंने भक्कर से कॉल की थी। जी दूर जी, है बिल्कुल। तो दूर है जगह, लेकिन आप किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे जाके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह फाका होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं रूबी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर से जरा मशवरा लेना है, मैंने उनसे ना तफसीलन बात करनी है, मैंने और मेरी बेटी ने। इस टाइम मेरी बेटी घर में नहीं है। जी जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब मेरे काफी जरा मसले हैं, तो मैं 15 दिन से तकरीबन आपके रास्ते में करवा रही बेटी से, लेकिन आपने रास्ता नहीं हो रहा मेरा। तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ा टाइम ले लेते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी ने भी आपसे जरा मशवरा करना है और मैंने भी। तो आप हमें किस नंबर पे फोन करें और किस टाइम पे करें? ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा और शाम के 9 बजे के बाद। ठीक है, 9 बजे के बाद? जी 9 बजे के बाद रब्ता कीजिएगा तो डिटेल से आपसे बात हो सकेगी। जी, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है और आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आपका जो भी तिबी मसला है आप डिस्कस कर लें। व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज की बड़ी अच्छी सहूलत मौजूद है। कोई मसला है डिटेल में है, आप उसमें अपनी हिस्ट्री बताना चाह रहे हैं तो बेशक आप 2-3 मिनट का जो है वॉइस मैसेज है उसमें रिकॉर्ड करके वो मुझे सेंड कर दें। मुझे जब भी टाइम मिला मैं उसको वाज़ेह करके उनको जवाब दे दूंगा। बिल्कुल जी, क्योंकि डॉक्टर साहब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है वो इस्लामाबाद क्लिनिक पे होते हैं। इवनिंग में मरीज़ भी ज़्यादा होते हैं, तो आप अपना मैसेज एक रिकॉर्ड करके जो भी मसला है आपका, आपकी बेटी का, आपने मैसेज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। तो डॉक्टर साहब जैसे ही फ्री हुए तो आपका मैसेज चेक करके फिर आपको जवाब दे देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। खैर जी,
ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں ہم کچھ ایسے مسائل کو ڈسکس کریں. بات سے بات نکلتی ہیں, مسائل ظاہر سی بات ہے, بیماریاں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں اور ہمیں ان سے کیسے بچنا ہے, کیسے اگر بیمار ہو چکے ہیں تو ہم نے کیسے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, اس حوالے سے ہم آگاہی لے رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم لو بلڈ پریشر کی بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں خاص کر میل, ان میں بی پی لو ہونے کی بہت زیادہ شکایات ہیں. جی بالکل, لیکن بہت کم لوگوں میں, ٹھیک ہے. اکثر جو انزائٹی کے مریض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آئی بی ایس کے شکار مریض ہوتے ہیں, ان میں بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ عموماً لو پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹریس کا اگر آپ شکار ہیں, ذہنی کسی بیماری کا شکار ہیں, اس کی وجہ سے بھی, یا کافی ساری ایسی ادویات بھی ہیں جو آپ کا بلڈ پریشر لو کر دیتی ہے, جیسے کہ اینٹی سائیکولوجیکل دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے, ڈپریشن کی, انزائٹی کی یا نیند آور جو میڈیسنز ہیں, وہ بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم کر دیتی ہے. بالکل. خیر جی, ہائی بلڈ پریشر, لو بلڈ پریشر, یہ دونوں جو ہیں کنٹرول ہونا بڑا ضروری ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر سے اور لو بلڈ پریشر سے آپ کا دماغ, آپ کا دل اور آپ کی کڈنیز یہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو لائٹ نہ کیجیے, کیونکہ یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہوتا ہے. تو خیر جی, جتنا ہم اتنا اپنی لائف میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے کام کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں بات آتی ہے صحت کی, وہاں پہ ہم تھوڑی کنجوسی کر جاتے ہیں. دیکھیں, صحت جو ہے, صحت سب سے بڑی پرائیورٹی ہونی چاہیے ہر انسان کی, ٹھیک ہے. اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کا نظام بھی چلے گا, آپ کی زندگی چلے گی. لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے, آپ کچھ دنوں تک, کچھ مہینوں تک یا کچھ سالوں تک چل جائیں گے, پھر آپ محتاج رہ جائیں گے. بالکل. اور یہ چیزیں جو ہیں, ظاہری سی بات ہے, جب آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو آپ بالکل ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ایج میں آ کے آپ کو 30 کے بعد آپ کو آلریڈی اپنے جسم میں ویکنیس اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیں جی, اگر آپ ایکسرسائز اگر آپ کریں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ ینگ ہیں, فرض کریں آپ 30 سال کی ایج میں ہیں اور آپ 30 سال سے 40 سال تک کی ایج میں آپ روٹین میں ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو یہی انویسٹمنٹ جو آپ ایکسرسائز کی شکل میں اپنے اوپر کر رہے ہیں, یہ آپ کو پے بیک کرے گی جب آپ 50 سال سے زیادہ کی ایج میں ہوں گے. عمران خان کو دیکھ لینا, وہ کتنا 70 پلس میں چل رہا ہے اور کتنا ینگ اور انرجیٹک رہتا ہے. بالکل جی, یہی وجہ ہے. ایکسرسائز جو ہے وہ اچھی خوراک کے ساتھ, ایکسرسائز جو ہے آپ کی اچھی صحت کے لیے بڑی ضروری ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج بھی ہمیں کافی سارے طبی مسائل کے حوالے سے جو ہے آگاہی دی. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جاتے جاتے اتنا ہی کہیں گے کہ صحت جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے, اس کی قدر کریں. آج قدر کریں گے تو کل اس کا فائدہ آپ کو ضرور پہنچے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.